بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاشفۃ القلوب میں روایت نقل ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں شیطان ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا، اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ ملعون غصے سے سرخ ہو گیا اور ایک بار پھر عذرائے کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ الغرض جو ابلیس ملعون کو قیامت سے پہلے توبہ کر کے گناہوں کی معافی تلافی کا موقع ملا تھا، اس نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہ شیطان ابلیس جو پہلے سلطان الارض اور رئیس الملائک کہلاتا تھا، جب اس نے خود کو آدم سے بہتر سمجھا اور غرور و تکبر میں آ کر حکم خداوندی سے اعراض کیا تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، اللہ اکبر، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ، تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی اور وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسے پایا؟ سب کہیں گے، بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اس پر اور اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں ایک اور روایت نقل ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ 80,000 فرشتوں کے ساتھ مل کر شیطان کو جہنم میں دھکیلو، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل اور بعد میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی 80,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حکم ہوگا، مگر وہ بھی بے بسی ظاہر کریں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے۔
کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ جہنم میں ابلیس اور اس کی اولاد پر عذاب کی کیفیت کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے کہ اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اور تفسیر روح البیاں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ ناظرین، قانون قدرت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنی غلطی تسلیم کرے، اپنے عمل پر پشیماں ہو، اپنے نفس کو ملامت کرے اور توبہ میں جلدی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ میں تاخیر اسے شیطانی تکبر کی طرف ہانک لے جائے اور اس کا انجام بھی شیاطین کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔